بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فتح کرک اور شوبک۔ کہیں پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں کہ کرک پر سلطان صلاح الدین رحمہ اللہ نے کئی حملے کیے، مگر قلعہ کی حیرت انگیز مضبوطی کے باعث کسی دفعہ بھی کامیابی نہ ہوئی۔ اب جبکہ فلسطین اور انطاکیہ سلطان ایوبی رحمہ اللہ نے فتح کر لیا تو کرک پر بھی توجہ کی۔ صفت کے محاصرہ کے وقت سلطان صلاح الدین رحمہ اللہ نے اپنے بھائی العادل کو کرک بھیجا۔ اس بہادر شاہ سوار نے وہاں پہنچ کر اس شدت سے قلعہ کا محاصرہ کیا کہ کرک والے فاقے سے مرنے لگے۔ بالآخر انہوں نے مصالحت کی درخواست کی اور اس طرح کرک جیسا عظیم الشان قلعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے قبضے میں آ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی حیرت انگیز فیاضی اور رحم دلی۔ کرک کے محاصرہ کے وقت ایک عجیب بات ہوئی۔ محصورین کے پاس چونکہ کھانے کو کچھ نہیں رہا، اس لیے انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو شہر سے نکال دیا تھا۔ الملک العادل نے ان بچوں عورتوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے پاس بھجوا دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے ان سب کے سروں پر شفقت کا ہاتھ پھیرا، ان کو خوب کھلایا، خوب پلایا اور پہننے کو عمدہ کپڑے دیے، اور صلح ہونے کے بعد بہت سارا روپیہ دے کر انہیں ان کے شوہروں اور ماں باپ کے پاس عزت و احترام سے بھیج دیا۔ کوکب پر حملہ۔ صفت کے محاصرہ کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے ایک دستہ فوج کوکب کے محاصرے کے لیے بھیج دیا تھا۔ صفت کی فتح کے بعد خود سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں پہنچ گیا۔ سلطان ایوبی رحمہ اللہ کی آمد سے پہلے کوکب والے کس طرح ہار ماننے کا نام نہیں لیتے تھے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے پہنچتے ہی امان کی طالب ہوئی، انہیں بھی حسب سابق امان دے دی گئی۔ اب پورا فلسطین سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قبضے میں آ چکا تھا۔ اب حاجیوں اور تاجروں کے قافلے آسانی کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچ سکتے تھے۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ ان پر چھاپا مارے یا ان کا مال چھینے، کیونکہ اب صلیبی سورماؤں کا قلعہ قمع سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کر چکا تھا۔ البتہ سور ابھی بھی فتح نہ ہوا تھا، اور یہی مقام ہے جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی آئندہ کامیابیوں کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا کی، اور اس کی آڑ لے کر سارا یورپ اللہ کے اس بہادر اور مخلص بندے کو کچلنے کے لیے بڑھا۔ دمشق کو واپسی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان بھی اس دفعہ میدان جنگ میں ہی گزارا تھا، اور عید کی نماز بھی تلواروں کے سائے میں پڑی تھی۔ وہ عید تو اس کی تھی جس نے رمضان کا سارا مہینہ لڑائی میں کاٹا، اور سچ پوچھو تو روزے بھی اس کے اس قابل تھے کہ انہیں روزے کہا جائے۔ ایک ہمارے روزے ہیں، غلاموں اور وکیسیوں کے روزے، محتاجوں اور نافرض شناس کے روزے، یہ بارگاہ الہی میں شرف پائیں تو کیوں کر، اور ہم ان کے طفیل سر بلند ہوں تو کیسے۔ روزے رکھنے والوں اور عید کی خوشی میں اچھے کھانے کھا کر مست ہونے والوں، کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ رمضان کا مقصد اصلی کیا ہے؟ رمضان تو صبر، استقلال اور بہادری کے جذبات پرورش کرنے کے لیے آتا ہے، اس لیے نہیں آتا کہ ہمیں بیکار، سست اور کاہل بنا دے۔ تم ہی انصاف سے کہو کہ رمضان المبارک میں تمہاری کیا حالت ہوتی ہے؟ کیا تم میں سے اکثر روزوں سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے؟ خدارا اس مجاہد سلطان ایوبی رحمہ اللہ کے ان روزوں پر غور کرو جو اس نے میدان جنگ میں رکھے، اور اس حالت میں رکھے جبکہ دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کا مطلق العنان اور اپنے وقت کا سب سے بڑا تاجدار تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پڑھنے والے اگر اس ایک ہی واقعے سے ہی عبرت پکڑ لیں تو شاید ہم بد نصیب ہندیوں کی قسمت بدل جائے، اور بہت ممکن ہے کہ ہم بھی رمضان المبارک کے مقصد اصلی کو پا لیں۔ بہرحال عید میدان جنگ میں گزار کر وہ حلب ہوتا ہوا دمشق واپس ہوا، اور چند مہینے تک سلطنت کے نظم و نسق میں منہمک رہا۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل علمی وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ
اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔